كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارا آج کا موضوع ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی مسلمان کو دلیل صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے دینی چاہیے. کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ہمارے دین کے دلائل ہیں. ان دو چیزوں کے علاوہ کسی کا قول، کسی کی بات، کسی کی تحریر، کسی کی تقریر ہمارے دین کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. دین کے مسائل کو بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب قرآن مجید. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات میں جو آپ نے صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، وہ بھی یہی تھی. فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں چھوڑ کر تمہارے پاس جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز وسنت رسولی، اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قاضی بنا کر یمن بھیجا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ ابن جبل کو چھوڑنے کے لیے مدینہ کی آبادی سے باہر آئے. حضرت معاذ سواری پر ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رخصت فرما رہے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ اگر تیرے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تو اس مسئلے کو اللہ کی کتاب میں نہ پائے پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو عرض کی اقضی بسنت نبی، میں اپنے نبی کی سنت سے پھر فیصلہ کروں گا. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، ہمارے دین میں جن پر ہم عمل کرتے ہیں ان میں مسائل دو قسم کے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ذہن نشین کرنے والی اور یاد رکھنے والی بات ہے. مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، منسوس اور غیر منسوس. یہ دو لفظ یاد رہیں گے نا. پہلا کون سا ہے؟ منسوس. منسوس، میم نون صاد واو اور پھر صاد، منسوس. اور دوسرے مسائل ہیں غیر منسوس. جو مسائل منسوس ہیں وہ سارے کے سارے قرآن میں اور سنت میں موجود ہیں. ہمیں ان پر عمل کرنے کے لیے کسی امام کی، کسی فقہ کی، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. جیسے نماز فرض ہے، اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن میں. ہمیں نماز کی فرضیت پہ
عمل کرنے کے لیے کسی کے قول کی احتیاج ہی نہیں، کیونکہ یہ منصوص مسئلہ ہے۔ روزہ فرض ہے، روزے کی ابتدا کب ہوتی ہے، انتہا کب ہوتی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر صراحتاً قرآن مجید میں موجود نہیں، ان کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے۔ جیسے فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی رکعتیں کتنی ہیں، وضو، غسل، تیمم، موزوں پر مسح، اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کا فطرانہ، عید، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل، کتنی واجب ہے، کس کو دینی چاہیے، کس کے لیے فرض ہے، یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہیں۔ اس لیے جو مسائل، جو چیزیں قرآن اور سنت میں موجود ہیں ان کو کہتے ہیں منصوص، اور جو چیزیں قرآن اور سنت میں موجود نہیں ان کو کہتے ہیں غیر منصوص۔ ہمیں فقہا کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب غیر منصوص مسئلہ آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، بے دہانی میں اس نے منہ میں کینکر ڈالا ہوا ہے اور اس کو چبا رہا ہے۔ کینکر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نا، اچانک وہ کینکر اس کے حلق میں اتر گیا۔ اب یہ غیر منصوص مسئلہ ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سنت میں ہے۔ اب ہمیں فقہائے کرام کی ضرورت پڑے گی، فقہائے کرام سے پوچھیں گے ایک ایسی چیز جو کھانے والی نہیں ہے، وہ حلق میں سے نیچے اتر گئی تو کیا اس سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اب ہماری امت کے فقہا قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس مسئلے کا جواب ہمیں دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اس روزے کو توڑنے سے یا ٹوٹنے سے صرف ہمارے اوپر قضا روزہ رکھنا واجب ہے یا اس کا کفارہ بھی واجب ہے؟ تو فقہا ہمیں یہ فرماتے ہیں اگر کھانے والی چیز نگل لی تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر نہ کھانے والی چیز نگل لی تو صرف قضا ہی کافی ہے۔ یہ فرق انہوں نے کر دیا۔ اور فقہا کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو، وہ جانتے ہیں۔ اور فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو ہماری طرف متوجہ ہے، جو منیب ہے، ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے، اس کی پیروی کرو۔ ان فقہائے کرام کی پیروی کا پروردگار عالم حکم فرماتے ہیں، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولو الامر ہم الفقہاء، یہ اولو الامر جو ہے نا یہ فقہا ہے۔ دین میں ہر مقام پر ان کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی، ہر جگہ پر ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے دین کے منصوص مسائل میں سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ ہے اور دوسری دلیل سنت رسول اللہ ہے۔ اور غیر منصوص مسائل میں بھی فقہائے کرام جب اجتہاد کرتے ہیں تو پہلے کتاب اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، پھر سنت رسول اللہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں، جامع مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان بچہ آیا،
اور آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، رات کافی پہر گزر چکا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، حضور مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا، ایک ایسا بچہ ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر وہ سو گیا، سونے کے بعد وہ جوان ہو گیا۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ اشارتاً سمجھا رہا ہوں، نیند میں وہ جوان ہو گیا۔ آیا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا جو پہلے پڑھی تھی وہ اس کے لیے کافی ہے؟ بھائی مسئلہ ہے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، یہ بچہ تو بڑا دیندار ہے اور اللہ کی جستجو اور اللہ کی رضا میں بڑا متلاشی ہے۔ دل ہی دل میں دعا کی، اللہ اگر اس بچے کو میرے حلقہ درس میں شامل فرما دے تو یہ تو بڑا دین کی ترقی کا باعث بنے گا۔ اور اس کو مسئلہ بتلا دیا، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی اور پھر سو گیا اور پھر جوان ہو گیا، اس کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہے، وہ دوبارہ عشاء کی نماز پڑھے۔ اس لیے کہ جب اس نے پہلے عشاء کی نماز پڑھی تھی تو وہ نفل تھی اس کے لیے، وہ بالغ نہیں تھا، اور ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، اور عشاء کے وقت میں اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ پہلی نماز نفلی تھی، فرض نہیں ادا ہوا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فرض دوبارہ ادا کرے، عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ تو یہ بچہ اٹھا اور جا کر اس نے نماز کی نیت باندھی اور نماز عشاء کی دوبارہ پڑھی اور چلا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اللہ سے دعا کر دی، اللہ اس بچے کو حلقہ درس میں شامل فرما دے۔ قبولیت کا وقت تھا، دعا قبول ہو گئی۔ اگلے دن وہی بچہ حلقہ درس میں شامل ہونے کے لیے آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے اپنے حلقہ درس میں شامل کیجیے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا محمد۔ تیرے والد کا کیا نام ہے؟ حسن، محمد بن حسن شیبانی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے حلقہ درس میں شامل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو، عالم بالقرآن ہو، قرآن کا عالم ہو، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد میں جو پہلی دلیل ہے وہ قرآن ہے۔ جس کو قرآن ہی نہ آتا ہو وہ دلیل کیا دے سکے گا؟ کیا تم حافظ ہو، عالم ہو؟ کہنے لگا نہیں حضرت، حافظ بھی نہیں ہو، عالم بالقرآن بھی نہیں ہو، قرآن کو نہیں جانتا، کچھ اتنا یاد ہے کہ نماز پڑھ سکو۔ آپ نے فرمایا پھر معذرت، پھر حلقہ درس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ بچہ چلا گیا۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اپنے والد حسن شیبانی کو لے کر آ گیا اور آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہتا ہے حضور مجھے حلقہ درس میں شامل کیجئے، داخلہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو بتلا دیا تھا کہ حافظ اور عالم بالقرآن یہ شرط ہے ہماری، اگر تم حافظ اور عالم بالقرآن ہو تو میں داخل کر لیتا ہوں، ورنہ معذرت چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا حضور میں حافظ بالقرآن بن چکا ہوں ایک ہفتے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب تک میں امتحان نہیں لوں گا اس وقت تک داخل نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں وہ حافظ بن گیا؟ حضرت نے اس کا امتحان لیا اور شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن مجید سنا، بغیر کسی غلطی کے اس بچے نے پورا قرآن سنا دیا۔ عربی دان تھے اس لیے حافظ بالقرآن بھی بنا، عالم بالقرآن بھی بنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو اپنے حلقے میں شامل فرما لیا، حلقہ درس میں بٹھا دیا۔ یہ وہی محمد بن حسن شیبانی ہیں جنہوں نے دین کے موضوع پر 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور انگریز عیسائی ان کے بارے میں لکھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے کہ اس کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہونے کو دل چاہتا ہے، تو تمہارے بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔
امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، الاعتصام بالکتاب، سب سے پہلی دلیل ہماری کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید دینا ہے جیسے۔ اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی فقہا کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا بھی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بھی فقہا کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ جانتے ہی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اس آخری رکوع میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، خیال ہے، وسوسہ ہے، وہ نیکی کا بھی ہو سکتا ہے، برائی کا بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تبدو، اس کو تم ظاہر کرو، یعنی اس پہ عمل کرو، او تخفوہ، یا عمل نہ کرو، چھپا کر ہی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ فرمائیں گے، اللہ اس کا حساب لیں گے قیامت کے دن۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے اللہ عذاب دیں گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ دل کے وسوسے اور دل کے خیال پر عمل کرو یا نہ کرو، چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو، حساب دینا پڑے گا۔ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں پروردگار عالم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف اور پابند نہیں بناتے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اب تمہیں وہی بھگتنا پڑے گا جو تم عمل کرو گے۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں مفہوم میں فرق آ گیا نا۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے دل میں ہے ہم اس کا محاسبہ کریں گے، اس میں عمل کرو یا نہ کرو، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ تم عمل کرو گے تو حساب ہوگا، عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہیں پابند نہیں کرتے، یعنی دل کی بات معاف ہو گئی۔ اب ان دونوں آیتوں میں سے کس پر عمل ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا، یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے کو کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں فقہا کی ضرورت ہے۔ ہم نے فقہائے کرام سے پوچھا ان میں سے کس آیت پر عمل ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا، تو فقہائے کرام ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو معاملات کیا تھے، جب دوسری آیت نازل ہوئی تو شان نزول اور معاملات کیا تھے۔ تو فقہائے کرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا انہوں نے مطالعہ کیا تو ہمارے سامنے ہر چیز رکھ دی۔ تاریخ میں لکھا ہے جب پہلی آیت نازل ہوئی نا کہ تم اپنے دل کے خیال پر عمل کرو یا نہ کرو اللہ اس کا حساب لیں گے، صحابہ کرام رونے لگے اور روتے روتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، دل تو کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، دل تو ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اے اللہ کے نبی اس دل کا کیا کریں، اس میں تو برا خیال بھی آتا ہے اور اچھا خیال بھی آتا ہے، اور پروردگار عالم نے فرما دیا خیال برا یا اچھا ہو ہم قیامت کے دن اس کا حساب لیں گے۔ اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔
صحابہ کرام کو روتے ہوئے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اللہ کے نبی کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوا، اللہ میری امت کے لیے آسانی ہونی چاہیے، اللہ میری امت کے لیے تخفیف ہونی چاہیے۔ پھر قرآن مجید کی دوسری آیت نازل ہو گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی امت کے لیے آسانی کا فیصلہ کر دیا، اب کسی کو بھی اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ ہم پابند نہیں کریں گے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اب بھگتنا وہی پڑے گا جو عمل کیا ہوگا۔ اس لیے دل کے خیالات اور وسوسے یہ معاف ہو گئے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے اور دوسری آیت ناسخ ہے۔ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، دوسرا حکم ناسخ ہے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوگا اگر اس کو منسوخ ہی کرنا تھا تو پھر پہلے حکم دیا کیوں؟ بھائی حکمتیں ہیں اللہ کی، سب سے بڑی حکمت تو یہ سمجھ آتی ہے، پروردگار عالم یہ فرمانا چاہتے ہیں اے میرے نبی کی امت، حق تو یہ ہے کہ تمہارے اوپر پہلا حکم نازل کیا جائے، لیکن اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے، اپنے نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے آسانی کر دی ہم نے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم قابل تو اس کے ہو کہ تم پہلے حکم کے تابع رہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت اور آپ کے وسیلے سے تمہارے اوپر آسانیوں کا معاملہ کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں نسخ ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ نسخ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تورات اور انجیل کی طرح اللہ حکم نازل کر دیتے بھئی اس پہ عمل کرو، پہلے یہ حکم دیا پھر یہ حکم دیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تکمیل دین کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ پہلے لوگوں کی طبیعتیں اس حکم کے ماننے کے لائق نہیں تھیں، پہلے یہ حکم دیا، جب اس کے اوپر آمادہ ہو گئے پھر یہ حکم نازل کر دیا۔ یہ کمال حکمتیں جو پروردگار عالم نے قرآن میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت میں ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہمیں فقہا کی ضرورت پڑی اس دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان فقہا کی اسی لیے ضرورت ہے کہ اگر یہ فقہا نہ ہوں، قرآن اور سنت کو سمجھانے والے نہ ہوں، تو ہر بندہ اپنے منہ کی بات ہر کسی سے کہتا پھرے، کوئی کہے یہ بھی قرآن ہے اس پہ عمل کرو، کوئی کہے یہ بھی قرآن ہے اس پہ عمل کرو۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، رکوع نمبر 13، پروردگار عالم رکوع نمبر 13 سے آگے پروردگار عالم فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ یہ قرآن ہے نا، دین میں کوئی شرم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور مائیں، والوالدات اور مائیں، یرضعن اولادہن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال۔ حول عربی میں 1 سال کو کہتے ہیں نا، حولین 2 سال، کاملین پورے، کامل پورے کو کہتے ہیں نا، حولین کاملین پورے 2 سال۔ اور دوسرے مقام پر پروردگار عالم سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں اسی موضوع کے اوپر، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ سورہ لقمان، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور دودھ چھڑانا ہے 30 مہینے، 30 کو کہتے ہیں، شہرہ مہینے کو، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا ہے 30 شَهْرًا 30 مہینے۔
پہلی آیت میں فرمایا حولین کاملین 2 سال پورے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا 30 مہینے۔ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں۔ حولین کاملین 2 سال کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے۔ حولین کاملین 24 مہینے، سمجھ آ رہی ہے نا بات سب کو؟ اور فصالہ 30 شہرا، دودھ چھڑانا ہے 30 مہینے۔ اب 24 اور 30 میں فرق آ گیا۔ جو دہریہ ہوگا، جو اسلام کا دشمن ہوگا، وہ بھی اعتراض کرے گا، کبھی تو تمہارا قرآن کہتا ہے 24 مہینے، کبھی تمہارا قرآن کہتا ہے 30 مہینے۔ اسی طرح جو دین میں فتنہ پیدا کرنے والا، فرقہ بازی کرنے والا ہے، وہ بھی ہوا دے گا فرقے کو، وہ کہے گا نہیں اس پہ نہیں عمل کرنا، اس پہ کرو۔ دوسرے کہے گا نہیں اس پہ نہیں عمل کرنا، اس پہ کرو۔ فرقے بن گئے۔ اب ہم نے فقہائے کرام سے پوچھا حضور ہمیں بتلائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، پروردگار عالم کی مراد اس سے کیا ہے؟ فقہائے کرام ہمیں یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے وقت رضاعت اور ایک ہے مدت رضاعت۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا نا، وقت رضاعت، اور دوسرا ہے مدت رضاعت۔ پروردگار عالم نے 2 سال والی آیت میں مدت رضاعت کا تذکرہ کیا، وقت رضاعت کا ذکر نہیں کیا، اور 30 مہینے والی آیت میں وقت رضاعت کا ذکر ہے، مدت رضاعت کا ذکر نہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ مدت رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اس پورے 2 سال میں بچہ اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے، ماں بچے کو دودھ پلائے گی۔ اور وقت رضاعت کسے کہتے ہیں؟ وقت رضاعت کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے 30 ماہ کی عمر سے زیادہ، 30 ماہ کی عمر سے زیادہ، 31ویں ماہ میں، 32ویں ماہ میں، 33ویں ماہ میں اگر کسی دائی کا اس نے دودھ پی لیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ وقت رضاعت ہے، یعنی رضائی بیٹا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ 30 ماہ کے وقت کے اندر اندر اس کو دودھ پلایا جائے۔ اگر 30 ماہ سے اوپر پلا دیا تو وہ رضائی اولاد نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے نا مدت رضاعت اور وقت رضاعت میں؟ فقہائے کرام نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق دے کر ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا اور قرآن مجید کو سمجھا دیا کہ دیکھو اس پر بھی عمل ہو گیا اور اس پر بھی عمل ہو گیا۔ یہ بڑے علمی مسئلے ہیں۔ ایک آسان عام فہم مسئلہ فقہائے کرام کا ایک نقطہ آپ کو بتلاؤں۔ آپ جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو احادیث میں کچھ اختلاف ملتا ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تکبیر تحریمہ میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض یہاں تک اٹھاتے ہیں، بعض یہاں تک اٹھاتے ہیں، بعض یہاں تک اٹھاتے ہیں۔ احادیث ہر طرح کی ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، مختلف حدیثیں۔ یہ ہیں حدیثیں۔ سنت کیا ہے؟ ہم نے فقہائے کرام سے پوچھا کہ ان ساری حدیثوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیں ایک نقطہ سمجھا دیا۔ دیکھو ہاتھ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، انتہا یہاں پہ ہوتی ہے۔ اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہ سارا ہاتھ ہے۔ حدیث میں جہاں پہ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے وہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، نہ اس میں انگلیوں کا ذکر ہے، نہ اس میں ہتھیلی کا ذکر ہے، نہ اس میں گٹ کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، پورے ہاتھ کا ذکر ہے۔ جب ہم نے فقہائے کرام سے پوچھا
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہمارے لیے حل کر دیا کہ دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، اگر تم نے سب حدیثوں پر عمل کرنا ہو تو اس طرح کرو، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی کی ابتدا کندھوں تک ہو، تمہارے یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو تک ہوں، اور تمہاری انگلیوں کے اوپر کے حصے یہ کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر ہوں۔ خدا کی قسم تم اس طرح ہاتھ اٹھا لو، تینوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ کندھوں والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھے، یہ کانوں والی حدیث، لو کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوئے، اور یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ تمہاری انگلیاں کانوں تک پہنچ گئیں۔ لو، اس ایک عمل سے جو فقہا نے سمجھا دیا، حدیث کی ساری جتنی بھی احادیث تعدد طرق میں جو کتابوں میں ملتی ہیں سب پہ عمل ہو گیا۔ اس طرح فقہائے امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، قرآن کو سمجھانے کے لیے بھی اور احادیث مبارکہ کو سمجھانے کے لیے بھی۔ اور فقہائے امت کا کام ہی یہی ہے کہ اگر تعارض آ جائے، دو آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہو جائیں، تو فقہائے کرام ان میں تعویل کر کے ان میں تطبیق کرتے ہیں، ان میں تعویل کرتے ہیں، ان میں تحقیق کرتے ہیں، ان میں تنسیخ کرتے ہیں، یعنی ایک کو مؤول، ایک کو راجع، ایک کو مرجوع، ایک کو ناسخ، دوسرے کو منسوخ، یعنی ہر آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے امت کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے فقہائے کرام۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی قریب آ گیا، آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت جب قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں فقہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی یہ بات سمجھانے کے لیے نہ تو میرے پاس ابھی کوئی لائبریری ہے، نہ میرے پاس ابھی کوئی کتابیں ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر اس مسئلے کا جواب تم دے دو تو تمہاری سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے گی، فقہا کی ضرورت کیوں ہے؟ اس نے کہا بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، دو بندے سفر کر رہے تھے، دوران سفر رات ہو گئی، دونوں سو گئے، سوتے ہوئے ایک آدمی ناپاک ہو گیا، دوسرا آدمی ناپاک نہیں ہوا۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہو گئی، دوسرے آدمی کو نہیں ہوئی۔ جب صبح اٹھے تو پانی نہیں تھا وضو کرنے کے لیے، ان دونوں نے تیمم کر لیا، غسل والے نے بھی تیمم کر لیا، وضو والے نے بھی تیمم کر لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دو آدمی سفر میں ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اکیلے نماز نہ پڑھیں، ایک امام بن جائے، دوسرا مقتدی بن جائے اور نماز با جماعت ادا کریں۔ شرط یہ ہے کوئی شرعی عذر نہ ہو، نماز با جماعت ادا کریں۔ اچھا اب یہ بتلاؤ، ان میں سے امام کون بنے گا؟ جس نے غسل کا تیمم کیا ہے اس کو امام بننا چاہیے، یا جس نے وضو کا تیمم کیا اس کو امام بننا چاہیے؟ یہ بتلاؤ۔ تو وہ سوچ سوچ کے وہ آدمی کہتا ہے، میرے خیال میں تو امام اس کو بننا چاہیے جس نے وضو کا تیمم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی، اس کو کیوں بننا چاہیے؟ بھائی اس لیے کہ اس کی ناپاکی چھوٹی ہے، اس کی ناپاکی چھوٹی ہے، اس لیے اس کو امام بننا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فقہائے کرام فرماتے ہیں جس نے غسل کا تیمم کیا ہے وہ امام بنے گا۔ اس نے پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دیکھو تم فقیہ نہیں ہونا، تمہاری نظر ناپاکی کے اوپر گئی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں جس کی طہارت زیادہ کامل ہوگی وہ امامت کے بھی زیادہ لائق ہے۔
اس کے تیمم نے اس کے وضو کے اعضاء کو پاک کیا اور اس کے تیمم نے اس کے پورے جسم کو پاک کیا۔ تو جس کی طہارت کامل ہوگی وہ امامت کے بھی زیادہ لائق ہے۔ دیکھو فقہا کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ فقہا کی نگاہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کے اوپر چلتی ہے، جبکہ تمہاری نظر اور تمہاری توجہ ناپاک چیز کے اوپر چلی، اس لیے فقہا کی ضرورت پیش آتی۔ تو یہ فقہائے کرام ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قرآن اور سنت کو سمجھانے میں آسانیاں کر دی، اور ان آسانیوں کی وجہ سے دین کو سمجھنا اور آگے پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبا وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، نیند کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند ہمارے جیسی نیند نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خاصیت تھی، آپ کی آنکھیں سو جاتی تھیں لیکن دل جاگتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے تھے اور خراٹے لے رہے تھے، آپ اٹھے اور بغیر وضو کے وطروں کی نیت باندھی اور وطر پڑھ لیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سو نہیں رہے تھے؟ آپ نے فرمایا سو رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا آپ خراٹے نہیں لے رہے تھے؟ فرمایا لے رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی؟ فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا۔ جس کا دل جاگ رہا ہو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور جس کا دل بھی سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے نیند ہمارے لیے ناقض وضو ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ناقض وضو نہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فقالو، آپ سو رہے تھے تو آپ کے پاس چند فرشتے آ گئے اور آپ کے ارد گرد انہوں نے حلقہ بنا لیا اور آپس میں کہنے لگے ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، یہ اللہ کے نبی ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی مثال بیان کرو جس سے ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کوئی مثال بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے ان میں سے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ بعض فرشتوں نے ان میں سے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، دیکھو آنکھیں سو رہی ہیں مگر ان کا دل جاگ رہا۔ فرشتے نوری ہیں نا، پہچان لیتے ہیں۔ فقالو، پھر فرشتوں نے کہا مثلہ کمثل رجل، ان کی مثال ایسے آدمی کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا ہو، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس گھر کے اندر طرح طرح کی نعمتوں کا ایک بڑا وسیع و عریض دسترخوان لگا ہوا ہو،
وبعث داعیا، اور وہ آدمی گھر بنانے والا، دسترخوان لگانے والا، دروازے کے اوپر اپنی طرف سے ایک دائی کو کھڑا کر دے، بھائی ہر آنے جانے والے کو گھر میں بلاؤ، آ کے کھانا کھا لے۔ فرشتوں نے کہا فمن اجاب الداعیہ، جس نے اس دائی کی بات پر لبیک کہا اور گھر میں داخل ہو گیا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، تو وہ دسترخوان میں سے بھی کھانا کھا لے گا۔ اور جس نے دائی کی بات پر نہیں کان دھرے اور نہیں سنی اور اس نے لبیک نہیں کہا، وہ نہ گھر میں داخل ہوگا نہ اس کو کھانا نصیب ہوگا۔ تو باقی فرشتے کہنے لگے ذرا ہمیں وضاحت سے بدلاؤ، تمہاری اس مثال سے کیا مراد ہے؟ ان فرشتوں نے کہا کہ دیکھو، الدار الجنہ، یہ جو گھر ہے یہ جنت ہے، بنانے والا پروردگار عالم ہے، اس نے جنت کے دروازے پر اپنے نبی کو بٹھا دیا ہے دعوت دینے کے لیے، اور جنت کو مختلف نعمتوں سے سجا دیا ہے، مختلف نعمتوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ جنت میں دسترخوان لگا دیے ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی، اور اسی طرح من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں جس میں نشہ نہیں، دودھ کی نہریں جس میں بدبو نہیں، شہد کی نہریں جس میں تھکان نہیں، پانی کی نہریں جس میں پیاس کی شدت نہیں، یہ ساری نہریں اور یہ باغ و بہار، یہ سب دسترخوان سجا دیا ہے اور گھر بنا لیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی بنا کر جنت کے دروازے پر بٹھا دیا۔ تو جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اس کو تو جنت کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ فرشتے کہنے لگے یہ مثال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی آپ کی اہمیت اتنی ہے، اللہ نے پوری کائنات میں جو سب سے اہم چیز ہے جنت، اس جنت کو بنانے اور سجانے کے بعد اس جنت کا دائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کر دیا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، حضور دائی ہیں، یعنی اگر ابراہیم خلیل اللہ بھی جنت میں جائیں گے نا تو وہ حضور کی دعوت کی وجہ سے جائیں گے، آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے جائیں گے، کہ وہ مسجد اقصی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھ کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم سارے نبی بھی اس دائی کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ حدیث ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین آدمی، حضرت علی، حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ تین صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، حدیث میں تو تین لکھا ہے، ثلاثۃ رہط، تین لوگ، لیکن دوسری حدیث میں وضاحت ہے
وہ حضرت علی تھے، حضرت عثمان بن مظعون تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے۔ یہ تینوں ازواج مطہرات کے پاس آئے، ہماری ماؤں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی عبادت کے بارے میں بتلائیے، آپ کی عبادت کیسی تھی؟ ازواج مطہرات نے بتلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ایسی تھی، آپ ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنا سویا کرتے تھے، اتنا کھایا کرتے تھے، اتنا گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوا کرتے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، ازواج مطہرات نے سب کچھ بتلا دیا۔ حسن و حسین کے ساتھ اتنا کھیلا کرتے تھے، فاطمہ کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق ایسے کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام بھی کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں بتلا دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ان کو یہ ساری باتیں بتلا دی گئی نا کأنہم تقالوہا، تو ان تینوں نے یہ سمجھا اس ساری زندگی میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت بہت مختصر سی ہے، بہت مختصر سی۔ دیکھو بھائی ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے نا، فلاں بزرگ نے 12 سال کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کی، ذکر کیا۔ ہاں بھئی کیا گناہ اس نے کر رکھا تھا کہ وہ الٹا لٹکنا پڑا؟ جی فلاں آدمی نے ایک پاؤں ٹانگ اوپر کر کے دوسری پانی میں رکھ کے اتنے سال ٹانگ اوپر کر رکھ کے تو یہ ذکر کرتا رہا۔ بھئی کیا مصیبت پڑی تھی اس کو اس کام کے کرنے کی؟ یہ کس نے کہہ دیا تھا اس کو؟ بھئی فلاں بزرگ جو ہے نا اس نے 12 سال کا روزہ ہی رکھا، اس نے ایک دن بھی روزہ افطار نہیں کیا۔ فلاں بزرگ جو ہے نا اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی۔ کس نے کہا تھا یہ؟ جیسے ہمارے یہ ذہن بنے ہوئے نا کہ بزرگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ہیولے سے، وہ الٹے بھی لٹک جاتے ہیں، وہ یوں بھی کر لیتے ہیں، ایک پاؤں بگلے کی طرح ٹانگ بھی کھڑی۔ ہمارا ذہن بنا ہوا نا، یہ بنایا ہوا ہے ہمارے صوفیوں نے، ہمارے مولویوں نے ہمارا ذہن بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کو پانے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ ان سب چیزوں کے بغیر بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کا حصول اتنا مشکل نہیں بنایا کہ الٹے لٹک کے آؤ گے تو میں ملوں گا، جو الٹا نہیں لٹکے گا تو میں نہیں ملوں گا۔ اچھا صحابہ کرام کے ذہن میں بھی تھا یہ ہمارے نبی ہیں، یہ کوئی انوکھی عبادت کرتے ہوں گے، یہ انوکھا ذکر کرتے ہوں گے، یہ کوئی ایسا کرتے ہوں گے جو ہم نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے ازواج مطہرات سے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں، حیران ہو گئے، یہ کیسی زندگی ہے؟ ہم تو کچھ اور تصور لے کر آئے تھے، لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ آرام بھی فرما رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی، کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا عائشہ آج دوڑ لگائیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یا رسول اللہ ضرور لگاتے ہیں، دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، خوش ہو کر کہتی ہے میں نے آپ کو ہرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ورزش شروع کر دی، خوب ورزش کی، ایک پورا مہینہ ورزش کی۔ مہینے کے بعد فرمایا عائشہ آج بھی موقع ہے، کوئی ہے نہیں، اندھیرا ہے، دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ضرور لگاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی لگائی تھی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی تھی، اب کہ لگائی تو حضور آگے نکل گئے۔ فرمایا یہ جواب ہے اس دوڑ کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گھر میں ایسے بے تکلف رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مداری والا آ گیا، مداری جیسے ہمارے یہاں آتے ہیں نا یہ بندر نچانے والے، یہ ریچھ، یہ کلندر آتے ہیں، کلندر، ہم ان کو کلندر کہتے ہیں نا۔ ایک اور کلندر بھی ہے جس کو سمجھتے ہیں ہم دنیا میں 2.5 کلندر ہے، یہ پتہ نہیں کلندر کہاں سے نکلا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ نا مداری والا آ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی یہ تماشا دیکھوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں بڑے شوق سے، آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لیے اور فرمایا یہاں سے دیکھنا شروع کر دو، پردہ بھی رہ جائے گا اور تماشا بھی دیکھ لو گی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے کندھے پر سوراخ بنا تھا، یہاں سے دیکھنے لگیں اور پورا تماشا دیکھ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ زندگی کے حالات کو یہ تینوں صحابی نے جب سنا پریشان ہو گئے۔ ہم تو کچھ اور سمجھ کر آئے تھے، کچھ اور تصور لے کر آئے تھے، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ بہرحال آپس میں بیٹھے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے، اَیْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، حضور تو اللہ کے قریبی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کے اگلی پچھلی سب معافیاں کر دی ہیں۔ ہم تو حضور جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں اب کچھ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اما انا، بہرحال میں یہ نیت کرتا ہوں، فاصلی اللیل ابدا، جب تک زندگی ہے اس وقت تک میں ایک رات بھی بغیر عبادت کے نہیں گزاروں گا، پوری رات میں عبادت میں گزارا کروں گا، تادم حیات، اپنی موت تک ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ وقال الآخر، دوسرا بولا، اچھا تو عبادت کی بات کرتا ہے، انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، جب تک میری زندگی ہے میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا اور ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ نیت کر لی۔ اب تیسرا کہنے لگا، وقال الآخر، اچھا تم دونوں عبادت میں اور روزے میں آگے بڑھ گئے، اور میں نیت کرتا ہوں، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا، عورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا۔ ان تینوں نے یہ نیت کری۔ بھائی نیتیں تو اچھی ہیں نا، سارا دن روزے سے رہنا، پوری زندگی ساری رات عبادت کرتے رہنا، شادی نہیں کرنی، بس اللہ 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 کرنی ہے، 12 سال ہو یا 24 سال ہو، لٹکنا پڑے لٹک بھی جائیں گے، شادی نہیں کرنی۔ تینوں نے نیت کر لی۔ جب ان تینوں نے نیت کر لی، جاء النبی الیہم علیہ السلام، اتنے میں اچانک حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ سارا واقعہ بتلایا، یا رسول اللہ ہم ایسے ایسے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم نے یہ نیتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی صائم النہار رہوں گا، اس نے کہا میں ساری زندگی قائم اللیل رہوں گا، اس نے کہا یہ ساری زندگی میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما واللہ، او لوگو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، تم سب میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ خشیت خداوندی میرے دل میں ہے۔ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے اور جستجو کرنے میں کوئی تم میں سے میرے سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور دنیا کے معاملے میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی میں ہوں، تقوی میں طہارت میں کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی تم نے یہ تقوی کی نیتیں کی نا، خشیت کی نیت کی نا، اللہ کو پانے کے لیے، اور اللہ کو پانے کے لیے جن دو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ میرے اندر ہے۔ اس کے باوجود لاکنی اصوم و افطر، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور کبھی میں نماز پڑھتا ہوں رات کے وقت میں اور کبھی میں سو جاتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ ان چیزوں کو چھوڑنا یہ خدا کے پانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اگر ذریعہ بنتا تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا، حالانکہ اللہ کی جستجو اور تلاش میں تم سے سب سے آگے ہوں، اس کے باوجود یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تم کیسے نہ کرو گے؟ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس لیے میرا اعلان سن لو، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اور کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ والوں کو اللہ والا رہنے دو، ان کو اس طرح کی منسوب کر کے ان کی طرف باتیں
ان کو سنت سے خارج نہ کرو۔ اللہ والا جبھی بنتا ہے جب وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کرنے والا یہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو حضور کی سنت کے مطابق چلے، سنت کے مطابق عمل کرے، وہی اللہ والا بن سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، ازواج مطہرات کے ساتھ شباشی بھی کرتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں، اپنی محفل اور حلقہ احباب میں ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں، یہ میری سنتیں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس لیے اگر اللہ والا بننا ہے تو میری ساری سنتوں کو زندہ کیا کرو، کسی سنت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ دسترخوان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجوریں پڑی تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھجوریں کھا کر گٹھلی اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کھجوریں کھا کر گٹھلی اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، حضرت عمر کھجوریں کھا کر گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، کھجور حضرت عمر کھا رہے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، حضرت علی کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹھلی اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، سب کے آگے اتنی ڈھیری لگ گئی، حضرت علی کے آگے اتنا ڈھیر لگ گیا گٹھلیوں کا، حضرت عمر کے آگے کوئی گٹھلی نہیں ہے۔ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاح کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے، جھوٹ بھی نہ ہو جائے نا، ایسے لگتا ہے کہ علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت علی برجستہ بولے، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے عمر گٹھلیوں سمیت ہی کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تھی۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، بڑھیا ہے، چہرے پہ جھلیاں پڑی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ فرمایا جاؤ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ عورت باہر چلی گئی، دروازے پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ حضرت عائشہ کو آواز پہنچی رونے کی، گئی کیا ہوا؟ آپ نے فرما دیا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہ یا رسول اللہ وہ بڑھیا تو نڈال ہو گئی ہے، آپ کی بات سن کر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو تسلی دو، اس کو کہو اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں، کوئی اونٹ مجھے عنایت فرما دیجیے، میں بھی جہاد پہ چلا جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا، فلاں صحابی کو آواز دی، اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے، جو اونٹ ہوتا ہے وہ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری سنتیں ہیں، تو اس لیے اپنے اوپر ایسی چیز لاگو کر لینا، لازم کر لینا جو سنت میں نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اور ولی بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری بھی نہیں ہیں۔ ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع، آپ کی سنت کی پیروی، یہی اللہ تک جانے کا راستہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دیندار بننے کے لیے بڑا صوفی بننا پڑتا ہے نا، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہو، ٹوپی سر پہ ہو، لمبا سا چوگا پہنا ہو اور یوں اللہ اللہ کرتا پھرے، گلیوں میں ضربے لگاتا پھرے، بڑا دین ایسا نہیں ہے۔ دیندار بننے کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ بھائی اللہ والا بننے کے لیے اپنے معاملات اچھے کر لو، انصاف کا ترازو برابر کر لو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، کسی کے ساتھ ٹھگی نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، اور اپنی 5 وقتہ نمازیں ادا کرو۔ رمضان المبارک کے آ جائے تو روزے رکھ لو، اگر مال زیادہ ہو جائے تو زکوٰۃ دے دو، اللہ قسمت میں کرے تو حج کر لو، یہ لو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ سب اللہ والے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے ڈرامے بنائے ہوئے نا، بھائی
اللہ والا بننے کے لیے یہ سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ جبہ، یہ امامہ، یہ دستار، یہ پگڑی، یہ چیزیں، وہ چیزیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے جو دنیا دار جنہوں نے دکانوں پہ بیٹھنا ہو، جنہوں نے فیکٹریاں کرنی ہو، جنہوں نے ملازمتیں کرنی ہو، وہ کہتے ہیں یار یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دیندار نہیں ہو سکتے، ہم دنیا دار ہی اچھے ہیں. وہ پھر دین کی طرف نہیں آتے، بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے بندو، دیندار ہونے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. دیندار ہونے کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے کردار کی ضرورت ہے، اچھے اعمال کی ضرورت ہے. اگر کسی کے اندر ہے، وہ دیندار ہے، وہ مولوی سے بھی آگے نکل سکتا ہے، وہ امام سے بھی آگے نکل سکتا ہے، وہ پیر سے بھی آگے نکل سکتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.